السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہر ایک ماں باپ کی یہی ٹینشن ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، دو پوسٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان میں سے پہلا پوسٹ یہ ہے، ایک لڑکا اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے اپنے رشتے کے لیے ایک پوسٹ لگائی تھی۔ بہت سی فیملیز نے رابطہ کیا۔ کنواری لڑکیاں تو اپنی جگہ میں، بیوہ اور طلاق یافتہ کی ڈیمانڈز سن کر میں حیران ہو گیا۔ اور اس سب کے باوجود یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ پیسے والا لڑکا نہ ملنے کی وجہ سے لڑکیاں ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے بال سفید ہو رہے ہیں۔ نکاح کو سنت نہیں بلکہ بزنس ڈیلنگ بنا دیا گیا ہے۔ لڑکی والوں کے نخرے، دوسری کاسٹ کے لڑکے سے شادی نہیں کرنی، یعنی وہ سید ہے، وہ شیخ ہے، وہ پٹھان ہے، وہ فلاں ہے، اس لیے نہیں کرنی۔ جس کا ذاتی گھر نہیں، یعنی خود کا مکان نہیں، اس سے نہیں کرنی۔ جس کا بینک بیلنس نہیں، اس سے نہیں کرنی۔ سٹی سے باہر نہیں کرنی۔ عمر میں فرق ہے، نہیں کرنی۔ زبان میں فرق ہے، نہیں کرنی۔ لڑکے کا قد چھوٹا ہے، ڈاکٹر ہے تو بس ڈاکٹر سے ہی کرنی، اف، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا شریف ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ کوئی لڑکی یا اس کے ماں باپ جو بھی اس تحریر کو پڑھ رہے ہیں، یہ بتا دیں کہ کیا ان کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو کچھ دنیاوی چیزیں، گھر، گاڑی، پیسہ آج ان کے پاس ہے، کل بھی باقی رہے گا؟ کیا یہ سب چیزیں دینے والی اللہ کی ذات واپس نہیں لے سکتی؟ اگر نہیں تو خدا را لڑکوں کا بینک بیلنس، گھر، گاڑی دیکھ کر نہیں، ان کا کردار، ان کے اخلاق، دینداری دیکھ کر اپنی بچیوں کی شادی کریں۔ لالچ بری چیز ہے۔ افسوس، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے ہمارے معاشرے نے۔ چلیے دوسری پوسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری پوسٹ یہ ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں زیادہ عمر والی کنواری لڑکیوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ جہیز نہیں ہے، بلکہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈز اور ایسے آئیڈیل لڑکے کی تلاش ہے جو صرف ناولز اور ڈراموں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی ایک لڑکی کو ایک 25 سال کے لڑکے سے وہ سب کچھ چاہیے جو اس کے باپ کو اپنے گھر والوں کو دیتے 60 سال لگ گئے۔ میں پچھلے 6 مہینے سے ایک اچھے رشتے کے لیے پوسٹ کر رہا ہوں، اور اس دوران مجھ سے کم و بیش 500 لڑکی اور لڑکی کے فیملی والوں نے رابطہ کیا ہوگا۔ خدا کی قسم ان سب سے بات کر کے ایسے لگا جیسے میں منڈی گیا ہوا ہوں اور کچھ خرید رہا ہوں۔ ریٹ لگ رہا ہے، بولی لگ رہی ہے، ڈیمانڈز رکھے جا رہے ہیں، سودا چل رہا ہے، ریٹ پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہاں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آگے سے میں نے کیا کچھ کنڈیشن دیکھی۔ کنواری تو چلو کنواری، بیوہ اور طلاق یافتہ کی ڈیمانڈ سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی شرائط نہ رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شرائط رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن جائز، جو سامنے والا پوری کر سکے اور آپ کی بیٹی کا بھی گھر بس سکے۔ میری لڑکیوں سے اور ان کی فیملیز سے گزارش یہ ہے کہ اس فرض کو فرض ہی رہنے دیں، بزنس نہ بنائیں۔ سامنے والے سے اتنی ڈیمانڈز کریں جتنی آپ خود بھی برداشت کر سکیں۔ سامنے والے سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے، اگر اس نے جہیز میں بڑی کار مانگ لی تو میرے خیال میں آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔
تھوڑا سا نہیں بہت سارا سوچئے گا، نکاح کو آسان کریں تاکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی دنیا اور آخرت بن سکے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لڑکا اور لڑکی میں دینداری چنیں، اللہ تعالیٰ ان کی مقدر کی روزی ضرور دے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ذاتی گھر والا لڑکا چاہیے۔ مسلمانوں کی اکثریت کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ جائیداد والا لڑکا چاہیے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے پاس جائیداد ہی نہیں ہے تو کہاں سے ملے؟ یہ چیزیں دیکھنے کے بجائے لڑکے میں دینداری دیکھیں۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کو اور اس کی نسل کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اصل میں تو یہی کامیابی ہے۔ بس میں انہی باتوں کے ساتھ مسلمان ماں باپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے رشتے میں صرف دینداری کو ترجیح دیں، مال کو نہ دیکھیں۔ مال آج ہے کل نہیں رہے گا، اس لیے مالداری کو ترجیح نہ دیں بلکہ دینداری کو ترجیح دیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کی پوری خواہشات پورا کر سکے یا نہ کر سکے پتہ نہیں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو حلال روزی لا کر کھلائے گا اور عزت کے ساتھ اس کو رکھے گا اور انشاءاللہ اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔